ایسی ویسی برقرار رکھی ہے. اسکول ہم نے کھولے جو سیکنڈری اور پرائمری اسکول ہیں، سیکنڈری اسکول کو ایک ہفتہ ڈیلے کیا. اس کی بھی وجہ سے طلب نے جب میٹنگ کی، منسٹر صاحب نے بریف کیا، سب کو ادھر کی دی. ایشو یہ ہے کہ ایس او پیز فالو نہیں ہوئے، اور جب تک ہم ایس او پیز کے بارے میں بالکل کلیئرلی لوگوں کو فالو کرنے کی بات نہ ہو جائے، ہم مزید اسکول اس کے ایک ہفتے کا ہم نے ٹائم دیا اور ایک ہفتہ ڈیلے کیا. اس سلسلے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ سے سب کو کہ خاص طور پہ پیرنٹس کو، دیکھیں ہمارے بچے ہمارا فیوچر اس ملک کا. میں نے کل کی بات کی تھی کہ سب سے بڑا نقصان لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، دنوں بعد کھل جائیں گے، کچھ تکلیف ہوگی، لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہمارا ہوا ہے. اپارٹ فرام جن کی پیارے گزر گئے، ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اسکول بھی اسٹارٹ نہیں ہے، اور اس سے تقریباً ایک سال ہم نے یوز کیا. یہ ایسا نقصان ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا ہمارے اسکول پر پھیل جائے. ہو سکتا ہے بچے اس میں کہ ینگ لوگوں میں کم اس کا انسیڈنس پایا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ کیری کرتے یہ وائرس، لیکن وہ کسی اپنے بزرگ کو وائرس دے سکتے. اس کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو وہ انشور کریں کہ بچے جب اسکول آئے تو ان کو ماسک وغیرہ پہنا ہوا، ان کو یہ اسکول بتائی ہوں نے اسکول میں بھی بتایا. ہم نے صرف پی ڈی ایم میں اکیلے 3.5 لاکھ سے اوپر ماسک دیے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، ہیلتھ سے ان کو ملا ہے جو انہوں نے اسکول کو شروع کیا. سینیٹائزر دیے. حکومت کوشش کر رہی ہے اپنے ان کا بھی میں ذکر آگے آگے کروں گا. اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے ابھی بھی سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے شہریوں کی، خاص طور پہ ہمارے بچوں کی ہے. تو اس وجہ سے ہم بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں ابھی. میں نے منسٹر صاحب کو کہا ہے ڈیلی بیسس پہ وہ ریویو کریں، ہیلتھ منسٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ اسٹیپ 28 تاریخ کا ہے کھولنے کا، 28 تاریخ کو پھر ہم ایک ریویو کریں گے اور ہم بڑی گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. اس لیے ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پرائمری جو ہماری کچرا ہے وہ بچوں کی پیرنٹس کی، گھر والوں کی، ان کے فیملیز کی اندر. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی طرف سے سب شہری کو ایک بات پھر کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے آپ ماسک پہنیں. اس سے اب پتہ چلا ہے کہ کافی بچت ہوتی ہے. ماسک پہننا بہت ضروری ہے. ماسک کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی مہنگا ماسک خریدیں، آپ ایک صاف کے ساتھ بھی اپنا فیس کور دوبارہ کے ساتھ بھی کور کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی امیر یا غریب کی بات نہیں ہے. ایک غریب آدمی بھی کر سکتے ہیں کہ رومال کے ساتھ اپنا ناک اور لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ وبا ختم ہوئی، وبا ختم نہیں ہوئی، آپ نے خیال کرنا ہے. میں اسی لیے یہ پریس کانفرنس جو مین ٹاپک کچھ اور ہے، لیکن شروع میں اسی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ میسج آپ بتائیں لوگوں کو. مین ایشو جو فلڈس پہ میں آنا چاہ رہا تھا، یہ جو مجھے بتائیں کہ یہ اسکولس کے حوالے سے تقریباً 40,000 ٹیسٹ ہم کر چکے، 39,875، جس میں سے 24,034 نگیٹو ہیں، 185 پازیٹیو ہیں. یہ کل تک کے نمبر اسکولس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اور 15,537 ابھی ریزلٹس اویٹڈ ہیں. تو جو تقریباً 25,000 سے کچھ اوپر ٹیسٹ ہوئے، 25,000 سے کچھ کم ہوئے، جس میں 24,034 پازیٹیو ہیں اور 150 نگیٹو ہیں، 24,034 اور 185 پازیٹیو ہیں. یہ ہماری جو
شرح ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے باہر بھی اتنی ہے، لیکن ہم نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے، ہم نے کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے. ہم اپنی طرف تو کوشش کرتے ہیں. مہربانی کر کے یہی میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وبا کو ابھی بھی، اس لیے کہ اس کی ویکسین ابھی تک نہیں آئی ہے، اس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے. کل میں پھر ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھا تھا، علاج کوئی نہیں، آپ صرف جو اس کی وجہ سے اور بیماریاں ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تک اس کا علاج آئے، جب تک اس کی ویکسین آئے، ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بزرگوں کے لیے خاص طور پہ ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. میں آتا ہوں اپنا مین ٹاپک تھا جو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. انپریسیڈنٹڈ رینز ہوئی، بارشیں ہوئی اس سال کراچی کے اندر. تو آپ سب نے دیکھا، آپ سب لوگوں میں بھی تھے، ہمارے ساتھ تھے. کئی جگہ پہ ایسی برساتیں تھیں کہ آپ بھی نہیں پہنچ سکے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہمارے سب وزراء میرے سمیت روڈوں پہ کراچی میں شروع میں جب بارشیں ہوئی تھی موجود تھے. خاص طور پر جو 27 اگست کو بارش ہوئی تھی جس نے سارے ریکارڈ پچھتے توڑ دیے تھے، وہ ہم سب کو یاد ہے. ہم نے ان بارشوں کے بعد امیڈیٹلی جیسی رکی تھی، اور میں ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں 95% شہر صاف ہو گیا تھا 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں. کچھ ایریاز تھے، اور سب کو پتہ ہے آپ کو، کھارا در کا ایریا تھا، سنجانی ٹاؤن یوسف روڈ کا ایریا تھا، ڈیفینس کا ایریا تھا جس میں پانی کچھ عرصہ زیادہ رہا. اس میں بھی حکومت سندھ نے اپنی پوری کوششیں کی. ان کی ڈیٹیلز میں کسی اور وقت، میں نے آج صبح کس سے بات کر رہا تھا، میں نے بتایا تھا کہ جو ریزنز ہیں وہ میں اچھی طریقے سے، وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن وہ ناراض ہوتے رہے. حقیقتیں بتانا میرا فرض ہے کہ اس وقت میں کسی کو اور ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وجوہات ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ کمرشلائزیشن ہوئی، کس طریقے سے نالوں پہ قبضے ہوئے، کس طریقے سے نالوں پہ الاٹمنٹس ہوئی، وہ بات کریں گے اسی وقت. ایک اور جو میں مسئلہ بہت سیریس آ گیا کراچی شہر کی بھی میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سیوریج سسٹم جو کہ کافی پرانا ہے، اتنی بارشوں کے بعد کئی جگہ پہ سیوریج سسٹم کولیپس ہو گیا، اور ہم نے امیڈیٹلی کوشش کی جو ہمارے ریسورسز تھے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے. کرنا چاہیے رپورٹ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی بارش کا پانی چلا گیا لیکن سیوریج کا پانی ابھی تک کھڑا ہے، اور ایسے انسٹنسز میں مانتا ہوں ہوئے. اور سیوریج سسٹم ہمارا کہیں 40-50 سال پرانا ہے جو کولیپس ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کو جلدی سے ہم نے ریپیئر بھی کیا. یا چیف منسٹر ہاؤس کے آگے جو روڈ ہے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ کے آگے ہمارا 72 انچ کا سیوریج لائن کولیپس ہوئی تھی، لیکن اس کو بھی کچھ دنوں میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا. بالکل ساتھ آپ نے وہ ساری چیزیں کہ یہ قدرتی چیزیں تھیں جو اتنے پرانے سسٹم ہونے کی وجہ سے یہ کولیپس ہوئی، اور یہ ہوتی ہیں اتنی بارش کے بعد یہ جو ڈیمیجز. دوسرا جو ہمیں ہے، جو ہماری کچھ بلڈنگس گری ہے کچھ برسات کی وجہ سے، کچھ اور ایشوز، وہ بھی منسٹر صاحب اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈینجرس بلڈنگس ہیں ان کو اسیس کیا جائے. ہم اس فیز میں ہیں اب کراچی کے حد تک کہ جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریپیئر کریں. کچھ ہم نے جو روڈز ہیں ان میں تھوڑے بہت کام کیے ہیں جو پاٹ ہولس کو کور کرنے کے لیے، تاکہ لوگ روڈز وغیرہ موٹربل ہو سکیں. میجر کام جو ہے اس کی اسسمنٹ کر کے وہ بھی ہم کریں گے. کراچی کی حد تک تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے صحیح ہائی لائٹ کیا اور اچھی طریقے سے بتایا کہ کیا پرابلمس ہیں ادھر، اور ابھی بھی بتا رہے ہیں جیسے میں بتایا نا. اچھی بات ہے آپ کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے اور اس پہ ایکشن ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں سے شکایت پہلے بھی کی ہے، آج دوبارہ کروں کہ جو برساتیں رورل ایریاز میں ہوئی، مجھے لگتا یہ ہے،
میں معذرت کے ساتھ آپ سب دوست ہیں، بھائی ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی وفاقی حکومت کی روح اندر آ گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آیا مجھے کیا جس طریقے سے دکھانا چاہیے تھا. میں نے خود 3-4 راؤنڈز کیے، ہمارے گزرا رہے ہیں، کچھ دوست ہمارے ساتھ بھی رہے جنہوں نے دیکھا ہے کہ کیا حالت ہے، کیا حالت نہیں ہے. میں اس کی تھوڑی سی ذکر کرنا چاہتا ہوں. پھر ہمارے اوپر الزام، میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے 5 یاد نہیں صحیح آئے تھے جب کراچی، جب بات انہوں نے کی تھی وہ پیکیج کی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں پوری ڈیٹیل میں جو رورل ایریاز میں خاص طور پہ ہمارے میرپور خاص، عمرکوٹ، سانگڑ، تھرپارکر، بدین، سجاول کا کچھ حصہ، ٹنڈو محمد خان، دادو، ان کا میں نے ڈیٹیل میں ان کو بتایا تھا. اور اس کے بعد میں نے خط کے ذریعے بھی پوری ڈیٹیل دی تھی. 7 تاریخ کو ایک ڈیٹیل خط لکھا تھا. اس کے بعد میں نے ڈپلومیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی. ڈپلومیٹس نے مجھے کہا، اور یہ پھر میں نے آپ سے شکایت کیوں کر رہا ہوں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں. میں نے ان کو پھر ویڈیو کلپس بھی دکھائی تھی ساری جو تھی اسی کمرے میں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ایک اشارہ چاہیے ہوگا تاکہ ہم اپنی حکومتوں کو کر سکیں ایکٹیویٹ. میں نے اسی دن وزیر اعظم کو ایک اور خط لکھا، انہوں نے بتایا، اور میں نے بتایا کہ جو ڈپلومیٹس انہوں نے کہا کہ وی آر انویئر آف دی سچویشن. اور اس میں اگین میں آپ لوگوں کو مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ طریقے سے نہیں رپورٹ نہیں، وہ بھی میڈیا دیکھتے ہیں نا. میڈیا میں پتہ نہیں آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ کوئی روح آپ کے اندر آ گئی، سب کے اندر، معاف کیجیے گا تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں، کہ کسی کو نہیں پتا بھائی کہ کچھ ہوا بھی ہے. ان کو کہا، میں نے اسی دن وزیر اعظم صاحب کو دوبارہ خط لکھا، وہ دن اور آج کا دن. مجھے اس خط کا بھی کوئی جواب، اور آج میری صبح ملاقات ایک ڈپلومیٹ سے ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ابھی تک کانٹیکٹ نہیں کیا. میں فیڈرل گورنمنٹ سے سخت پروٹیسٹ کرتا ہوں، جو بے حسی دکھائی ہے انہوں نے سندھ کے لیے. ایک چیف منسٹر ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کو کہیں، دوست ممالک کو کہیں، جیسے 2010 اور 2011 میں صدر آصف علی زرداری نے، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ویسے کھڑے ہوں. کھڑے تو ہونے کی دور کی بات، کسی کو انفارم کرنا، کسی کو کہنے کی انہوں نے، جو مجھے اطلاع ہے، اگر کہا ہے اور نہیں سنا ہے تو بتا دیں، وہ گوارا نہیں کی. اس کے بعد میں نے بتایا کہ دوسرا خط لکھا، اس کا بھی جواب نہیں آیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ جو ہمارے وسائل موجود تھے ہم اپنے عوام کی خدمت کریں. میں نے پرسوں بھی ایک میٹنگ کی تھی، آج صبح بھی ایک ڈیٹیل میٹنگ کی ہے ڈپٹی کمشنر سے اور باقی لوگوں سے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے میں نے کہا کہ ہم ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. اور یہ انہیں دینی چاہیے. میں صرف آپ کو پہلے موٹا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو میجر ضلع افیکٹ ہوئے ہیں برساتوں سے، وہ عمرکوٹ، ناٹ نیسسرلی ان دی آرڈر جو میں کہہ رہا ہوں، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگڑ، آپ کا بدین، شہید بے نظیر آباد کا تھوڑا حصہ، دادو کا شروع میں جو جوئی کا حصہ افیکٹ ہوا تھا، سجاول، ٹنڈو محمد خان اور ٹھٹا کا کچھ حصہ، یہ افیکٹ ہوئے تھے. جیسے ہی پہلے دادو میں یا جوئی میں فلڈ آیا تھا، ادھر میں خود 2 بار گیا اور میں نے ادھر جو بریچ ایک پڑ گیا تھا وہ بریچ بند ہوا اور اس کے بعد جو لوگوں نے ریلیف دیا. اس وقت
لوگ سب اپنی جگہوں پہ جا چکے ہیں. جو نقصان ان کے گھروں وغیرہ کا ہوا ہے وہ اسیسمنٹ کی ہے. ادھر میجر انفراسٹرکچر کا نقصان ہے, روڈ وغیرہ سارے جو کمیونیکیشن کٹ گئی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد میں اگر آپ سے ذکر کرنا شروع کروں, میرپور خاص ضلع, اور یہ میں نمبرز آپ کو دوں گا پھر آپ جیسے بھی اس کو کریں, جو ہم نے اسیسمنٹ کی ہے 15,75,000 سے زیادہ کچھ آبادی ہے. وہ 2017 کے سینسس کے نمبرز میں دے رہا ہوں آپ کو. اور اس وقت افیکٹڈ پاپولیشن جو افیکٹڈ پاپولیشن تھی وہ 6,14,000 تھی, جس میں سے ڈسپلیس پاپولیشن 1,03,000 میرپور خاص ضلع میں. اور ہم نے یہ رجسٹر کیے ہیں 20,633 فیملی میرپور خاص ضلع میں رجسٹر کی ہیں. تقریباً 2 لاکھ ایکڑ پہ پانی آیا تھا, اور اس وقت 33-34 ہزار ایکڑ پہ پانی رہ گیا. باقی ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے جو گریوٹی سے گیا ہے, اور اس وقت سخت ضرورت ہے پمپنگ کے ذریعے پانی نکالا جائے. تقریباً 30,000 کے قریب 29,820 کا نمبر ہے کچے اور پکے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, موسٹلی کچے گھر. 1.5 لاکھ سے تھوڑا کم 1,49,531 ایکڑ آبادی جو کراپ ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے, جس میں سب سے زیادہ کاٹن کا کراپ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی بیس ہی اس سے دیکھ لیں, نقصان کاشتکار غریب کا ہوا ہے اس کا تو کوئی احساس نہیں ہے, زمیندار کا ہوا ہے اس کا بھی احساس نہیں ہے. وہ بھائی کاٹن کراپ کو جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, آپ کی اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ڈپینڈ کرتا ہے کاٹن پہ, اس کا بھی نہیں سوچ رہے کہ کیا کرنا ہے, بات بھی نہیں کر رہے. کچھ ایک خط نہیں لکھا کہ ہمیں بتا دو کہ یار آپ اسیسمنٹ ہی دے دو, ہم نے تو اپنی دی ہے کہ ذرا ڈیٹیل میں اسیسمنٹ دے دو کہ نقصان کیا ہوا ہے, تاکہ ہم تو اپنا حساب کتاب لگائیں. اسی کاٹن سے انہوں نے ٹیکسٹائل بنانی ہے اور ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے اس چیز کی, اس لیے اپنا کام کرنا نہیں ہے. وہ تقریباً 4,000 سے اوپر جانور میرپور خاص ضلع میں 4,107 کا نمبر یہ بھی کر رہے ہیں. یہ سارے ایسٹیمیٹ جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ میں بتا رہا ہوں, یہ ڈیمیج ہوئے. میں ویسے آپ کو بتا دوں ٹوٹل نمبر ہم نے جو ٹینٹس ہیں, میں شکر گزار ہوں, جیسے میں نے کہا کہ این ڈی اے میں نے کچھ مدد کی ہے, اور میں ڈیٹیلز آپ کو دے دوں گا جو یہ مدد ہمیں آپ کے جو باقی ادارے, کچھ حکومتیں, یو اے کی گورنمنٹ نے مدد کی ہے, چائنیز گورنمنٹ نے مدد کی ہے, ان کے میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں. کچھ فلاحی ادارے ہیں, سیلانی ہے, ہینڈز ہے, SRSO ہے, اور اگر کسی کے میں نام بھول جاؤں تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں. یہ مالٹیزرز انٹرنیشنل ہے, مسلم ہینڈز, SRSA, NRSP, CDI, پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ میں ڈیٹیلز دوں گا. انہوں نے ہدایت کی تھی اور پارٹی کی طرف سے مدد ہوئی ہے. کچھ لوکل این جی اوز ہیں اس طریقے سے, کچھ پرائیویٹ, کچھ انانومس ڈونرز بھی جنہوں نے ہمیں دیا ہے سامان اور کہا ہے کہ ہمارا نام آپ نہ بتائیں, وہ بھی شامل ہے اس میں. تو PDMA کی طرف سے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے 73,123 ٹینٹ دیے گئے ہیں. ہمیں NDMA کی طرف سے جو مدد ملی ہے ٹوٹل, اس میں کچھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو اور کچھ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے تھرو پاکستان آرمی. 19,770 تقریباً 73,000 سے اوپر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور 19,770. 2010 اور 2011 کے نمبرز مجھے کچھ یاد ہے ابھی. وہ جو NDMA کی طرف سے ہمیں مدد آئی تھی وہ 1.5 لاکھ سے اوپر تھی 2 سالوں میں. اور سندھ گورنمنٹ نے کم دیا تھا, لیکن اس دفعہ ہمیں ہمارے جو اپنا اسٹاک تھا 42,000 ٹینٹس کا وہ سارا ختم ہوا. ہم نے رکھا ہوا تھا 30,000 اور ہم نے دیے, اور
آج اور بھی ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے کہا ہے کہ یہ جلد سے جلد پہنچائی جائے. ہماری میں اگر ڈیٹیل میر پور خاص ضلع کی بتا دوں تو 13,139 ٹینٹ دیے ہیں پی ڈی ایم اے نے, تقریباً 4,450 ٹینٹ دیے ہیں ڈی ایم اے نے, یو اے ای گورنمنٹ نے 120 ٹینٹ دیے ہیں. بقیہ جو ڈونرز میں نے این جی اوز وغیرہ بتائیں جس میں سیلانی ہیں اور باقی ہے 900 ٹینٹ انہوں نے دیے ہیں. ٹوٹل 18,609 ٹینٹ ہم میر پور خاص ضلع میں دے چکے ہیں. پی ڈی ایم اے کی طرف سے 25,509 راشن بیگس میر پور خاص میں دیے گئے. این ڈی ایم اے کی طرف سے 750 راشن بیگس دیے گئے. یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے 5,000 راشن بیگس دیے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 3,100 راشن بیگس دیے گئے لوکلی. اور یہ ہم نے تھرو ڈپٹی کمشنرز جو ہمیں پتہ ہے, اس لیے کہ ہم نے یہ انشور کرنا تھا کہ ڈپلیکیشن نہ ہو, ایک بندہ زیادہ نہ لے جائے اور سب کو ملے, تو ہم نے وہ اور ایک پورا ہمارے پاس ایک راشن بیگ ایک ٹینٹ جس کو دیا گیا ہے اس کی شناختی کارڈ نمبر باقی ڈیٹیلز پتہ ہے. یونائٹڈ نیشنز ورلڈ فوڈ پروگرام کا میں ذکر کرنا رہ گیا مجھ سے. انہوں نے یہ مدد کی ہے میر پور خاص میں, انہوں نے 2,885 بیگس دیے ہیں اور بقایا ڈونرز جو ہیں ان کی طرف سے 4,560 بیگس ملے. جیسے میں نے بتایا کہ ان ٹوٹل 38,704 بیگس ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں راشن کے, جن میں سے 750 این ڈی ایم اے کی طرف سے ہیں. سانگڑ ڈسٹرکٹ میں 11,281 ٹینٹس پی ڈی ایم اے نے دیے ہیں, 4,500 ٹینٹس این ڈی ایم اے نے دیے ہیں اور باقی ڈونرز نے 1,768 دیے ہیں ٹینٹس. ٹوٹل 17,549 ٹینٹس آئے ہیں سانگڑ ضلع میں. راشن بیگس 18,000 پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیے گئے. این ڈی ایم اے نے کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں کی ان سانگڑ ڈسٹرکٹ. یونائٹڈ نیشنز کا ورلڈ فوڈ پروگرام 3,910 بیگس اور 4,600 بیگس باقی جو ہے 5,600 بیگس باقی لوگوں سے, جس میں سے 3,000 پاکستان پیپلز پارٹی نے سانگڑ میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. مالٹیزرز انٹرنیشنل ایک ہے, ان کا بھی تقریباً 3,000 بیگس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ان سانگڑ. بدین میں اگر آ جائیں تو 11,290 ٹینٹس پی ڈی ایم اے نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. ادھر این ڈی ایم اے نے 680 + 500 1180 این ڈی ایم اے کی طرف سے آئے ہیں. باقی این جی اوز نے تقریباً 1,000 دیے ہیں. 13,470 یہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل. راشن بیگس 34,800 پی ڈی ایم اے نے دیے ہیں. این ڈی ایم اے نے کچھ نہیں, کوئی راشن بیگ نہیں دیا. 2,300 بقیہ این جی اوز نے دیا ہے اور 2,300 + 1,000 3,300, جس میں سے 2,500 راشن بیگس پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں بدین. باقی 100 ہینڈ, 100 مسلم ہینڈ, 300 ایس آر ایس او, 200 این آر ایس پی, 100 سی ڈی آئی ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں تو ہمیں نہیں بتایا گیا اور ہم نے یہ ان سے کہا ہے, اس لیے کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کچھ سامان, تو ہم نے کہا کہ مہربانی کر کے وہ ڈیٹا دے دیں تاکہ ہم اس میں آپ کی توجہ سے بھی سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈیٹا دے دیں. اگر دینا بولے اگر وہ اپنا نام خفیہ رکھنا چاہیں تو ہم رکھیں. اس لیے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ بتایا جائے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کریں, لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کو فوکل پرسن رکھتے ہوئے ہم کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو اس کو انشور کریں. عمر کوٹ میں 12,699 ٹینٹس دیے گئے ہیں پی ڈی ایم اے کی طرف سے. این ڈی ایم اے کی طرف سے 600 اور 485 اور ٹوٹل 13,784 دیے گئے ٹینٹس. 24,700 راشن بیگس عمر کوٹ میں 24,700 راشن بیگس دیے ہیں حکومت کی پی ڈی ایم اے نے. فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ نہیں ملا این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں ادھر راشن بیگس کے مد میں. یو اے ای حکومت نے 1,000 راشن بیگس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. 2,033 راشن بیگس یونائٹڈ نیشنز ورلڈ فوڈ پروگرام نے کیے ہیں.
پیپلز پارٹی کی طرف سے 3000 بیگز آئی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 1050 راشن بیگز لوکل NGOز ہیں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. میں پھر سے بتا رہا ہوں یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ ڈپٹی کمشنر اپنے پاس رکھ رہا ہے, اور ڈپٹی کمشنر سے کہا ہے کہ جو بھی ڈسٹریبیوٹ کرے آپ ان سے کہیں کہ ضرور جس کو دے رہا ہے وہ ڈپلیکیشن نہ ہو, وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے. اس میں تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل 8757 ٹینٹس دیے گئے, جس میں PDMA کی طرف سے 1967 اور NDMA کی طرف سے 6500 دیے گئے ہیں. 24,150 راشن بیگز بائی گورنمنٹ نے تھرو PDMA دیے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا. 1100 UAE گورنمنٹ نے دیے ہیں. بقیہ NGOز جو انہوں نے 1902 راشن بیگز دیے ہیں. اس میں میں زیادہ ڈیٹیل اگر کہیں گے تو اور بھی دے دوں گا. پانی کے نکالنے کی جہاں تک بات ہے, ہم 70% کے قریب آن ایوریج پانی نکل چکا ہے, لیکن اب جو باقی پانی رہ گیا اس کو نکالنا اور مشکل اس لیے کہ اب اس کو پمپ آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے. وہ بھی ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور لوکل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ پانی نکالیں. ہم نے جیسے میں نے کہا جو ہمارے ریسورسز اویلیبل ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, نمبرز تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمیں جو تقریباً 3 مہینے گزر گئے ہیں اس سال کے, 2.5 مہینے کے پیسے ہمیں دیے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ پرومس کرتی ہے اس کا ہمیں 60-70% سے زیادہ نہیں ملا ہے, بلکہ اس سے کم ہی ملا ہوگا. ایگزیکٹ نمبر بھی نکال کے شاید آپ کے پاس ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ان حالات کے باوجود ہم نے اپنے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے, اپنے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جائیں. میں لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہاں ہم وہ نہیں کر سکے جو ہم نے 2010 اور 2011 میں کیا. یہ اچھا ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایسی بے حس حکومت میں نے نہیں دیکھی. وہ بات کی ادھر آئے, بات کی چلے گئے, اس کا کوئی فالو اپ نہیں. ایک فالو اپ تھا, چیف سیکرٹری صاحب سے ایک بریفنگ لی تھی انہوں نے. چیف سیکرٹری صاحب نے انہیں نمبرز پریزنٹ کیے تو ان کو بھی سنی کر کے آگے چلے گئے. کسی ایک وفاقی وزیر نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی تھی, 27 اگست کو فون کیا تھا رات کو ایک, اور پھر ایک بار مل لیا, اس کے علاوہ بات نہیں کی ہے. حالت یہ ہے, میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ کہہ رہے ہیں اسکول کھول دیا, ہم نے کھولے اسکول, نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. گرمیوں میں بچوں کو بٹھانا پڑ رہا ہے اس لیے کہ گھنٹوں بجلی غائب ہو جاتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ اپنے جو کام ہیں وہ پورے کرے. انہوں نے جو ذمہ داری لی ہوئی ہے یہاں, اگر جیسے کہا اگر نہیں سنبھال سکتے اپنی جو آپ کو کانسٹیٹیوشنل آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو سائڈ پہ ہو جائے. میں دوبارہ آپ کے تھرو درخواست کر رہا ہوں, میرے لیے نہیں, آپ کے خود ڈسٹریبیوٹ کرو بھائی. پتہ نہیں عجیب باتیں کرتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے, انہوں نے ان کے ایک صاحب ہیں کہ 1 روپیہ نہیں دیں گے, وہ 1 روپیہ مجھے دینے کی بات نہیں کرے, وہ کہہ رہے تھے سندھ کے لوگوں کو 1 روپیہ نہیں دیں گے ہم, اور یہ انہوں نے پروو کیا ہے. جو ان کی طرف سے آئی ہے چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں. یہ دشمنی سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے, جو واضح ہو گئی ہے. میں نے تو کئی بار کہا ہے آپ ڈائریکٹلی جا کے دیں, آپ کو کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں, لیکن جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے جائیں لوکل انتظامیہ آپ سے کوآپریٹ کرے گی پوری, ان کے ساتھ کریں تاکہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو, تاکہ جو حقدار ہے اس کو چیزیں ملیں. اور آپ اس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پھر سوال جواب کریں, ہم سے کریں کہ جی آپ کو ہم نے آج بڑا اچھا ہوتا نا اگر وہ کہتے کہ جی ہم نے 1,00,000 ٹینٹ آپ کو دیا, کہاں کیا آپ نے, وہ کس منہ سے پوچھیں گے کیا کیا, کچھ دیا ہی نہیں 19,000 کے قریب, جس میں سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ 10% کیا اس کا, یہ ہمیں دیے گئے بائی ہینڈ, باقی انہوں نے باقی طریقوں سے ڈسٹریبیوٹ کیے.
ہم سے تو وہی حساب لوگے نا. کس چیز کا حساب لوگے؟ سندھ کے لوگوں کے کیا جواب لوگے جب یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. لٹرلی ایک راشن بیگ میں نے یہ ٹوٹل دے دیا, شاید کہیں مس ہو گیا میرے سے, میرا خیال ہے ہاں 750 دیے ہیں میرپور خاص. یہ سندھ کے لوگ صرف 750 راشن بیگ سے مستحق تھے. کیا منہ دکھاؤ گے تم سندھ کے لوگوں کو؟ ہم سے حساب کتاب کی بات کرتے ہو, کچھ آپ دو گے سندھ کے لوگوں کو تو آپ ہم سے آپ دیتے ہیں ہمیں جو ریلیف کے آئٹم, اور پھر کہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں ہمارے اوپر. چلے میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہ دیں, ہمیں نہیں ضرورت ہے, آپ سندھ کے لوگوں کو ضرورت ہے. ہم اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے روتے ہیں. اس بیس فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بار پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی لوگ تکلیف میں ہیں, اور میں ایک بار پھر میڈیا سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ مہربانی کر کے جا کے دیکھیں, پوزیشن ابھی بھی حالت خراب ہے. ہم بہت سخت اس وقت جو میں نے بتایا کہ ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہماری جانوروں کے لیے ماسکیٹو نیٹ سے مچھر, بارش کے بعد جب اسٹیگننٹ پانی ہوتا ہے مچھر بہت زیادہ, سب کوئی سائنس نہیں, اس میں لوگ خود تو پریشان ہیں اور اتنے سے زیادہ پریشان اپنے جانوروں کے لیے ہیں. ہم نے وہ آرڈر کیا ہے, وہ آ رہے ہیں جو ٹینٹس جو ماسکیٹو نیٹس جانوروں میں, ادھر مدد کریں, ڈائریکٹلی جا کے کریں, نظر تو آئے گی. یہ پھر میں نے کہا ایک بار پھر آپ کو چاہیے, ہم آپ کو دیتے ہیں, گاڑیاں بھی دیں گے, سہولت, ایک چکر لگا کے دیکھ لیں. میڈیا کچھ تو بتائے, کیا خبر میڈیا کو کیا پرابلم ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا حالت ہے. میں نے تو ٹی وی دیکھتا ہوں آج کل, بس اشتہار سندھ حکومت کا چل رہا ہے جس میں ہم مدد کی اپیل کر رہے ہیں, اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں ہے. کسی اپیل ہمیں برا بلا کہیں کہ نہیں دے رہے امداد, جا کے دکھائے تو صحیح کہ حالت کیا ہے, تاکہ شاید اس فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ان کے اندر کوئی رحم آئے, لوگوں کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی آئے. یہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بالکل اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم پوری کوشش کریں گے. میں نے آج صبح بھی سب ڈپٹی کمشنر سے بات کی ہے, کل بھی میری منسٹرز کی ٹیم جا رہی ہے ایک دو ڈسٹرکٹس میں جہاں ایشو تھا. میں نے کہا ہے محبوب صاحب اور فراز نہرو صاحب کہ وہاں ایشوز تھے, ڈسٹریبیوشن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, کہ وہ خود جا کے دیکھیں. میں بھی جلد ایک اور راؤنڈ لگاؤں گا کہ واقعی گراؤنڈ پہ دیکھوں کہ جو ہمیں یہ نمبرز دے رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے, باقی پانی اتنا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, اور کیا مدد کی ضرورت ہے. تو یہ بس بتانے کے لیے ہمیں سمجھا ہوا تھا. جو میں نے نمبر صحیح بتائے تھے کہ 100 روپے اگر ملنے تھے ہمیں تو 55 روپے ملے, 45 روپے بھی نہیں, تو یہ 2 مہینے کے. جی شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے, ادھر बंधन खे ॾिठो ऐं सूरताल जेका हुई उहा तव्हां ॼाण हुई. हीअ सॼी जेका सूरताल तव्हां ॿुधाई आहे जिन ज़िलनि में बरसाती तबाही आहे, इन में हिते वॾे में वॾी तबाही बरसाति खां वधीक LBOD आणे थी. ऐं LBOD तव्हां इरिगेशन या ख़ुदि माहिर आहियो, हुन में तव्हांजो इलाही वॾो कमु थियल आहे. त हिकिड़ी इंतिहाई ग़लति डिज़ाइन ऐं इलाही वॾा फंड ऐं हर साल थींदा, यानी इहे टे छाकाणि जेको LBOD जा 2 गारा लॻा, मुंहिंजे ॻोठाणा लॻा, मुंहिंजो पंहिंजो क़ब्रिस्तान, मुंहिंजो माउ पीउ जूं क़बरूं सभु इहे लुड़ी वियूं आहिनि हींअर. ऐं सभु सिचुएशन खां वाक़ुफ़ु आहियां, इहे सदाई ढोरा बंदि थियल आहिनि, इहे लोड़ंदा. सिंध गवर्नमेंट वॾो माज़न प्लान छो नथी हाणे इलाइक़ा बचनि बोर्ड खां, असां वफ़ाक़ी हुकूमत शिकायत कंदासीं, असां इनजो जवाबु ॾियां थो. इनजो पहिरीं त तव्हांजी महिरबानी, तव्हां वाक़ई सिंधी मीडिया कुझु ॾेखारियो आहे. मैं उर्दू में बोलता हूँ ताकि सब समझे. सिंधी मीडिया ने डेफिनेटली दिखाया है, लेकिन मेरा ख्याल अभी भी शिकायत मेरी है कि उस या तो फिर
میں یہ کہوں کہ آپ انفیکٹو ہے بالکل انہی جگہ سے کریں نا. یہ مان لوں میں کہ وہ سوئے ہوئے کو آپ جگہ نہیں سکے. جو بھی میں کہہ رہا ہوں, ایل بی او ڈی کا آپ نے ذکر کیا, بالکل درست ہے. ایل بی او ڈی کی ڈیزائن ہوئی تھی, اس وقت سے ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو میں ٹیکنیکل زیادہ ہونا نہیں چاہ رہا, لیکن تھوڑا سا بتا دوں, ایل بی او ڈی کبھی بھی اسٹرانگ واٹر ڈرینیج کے لیے نہیں تھی. یعنی برسات کے پانی کو, یہ اس کی فالٹ جو تھی, انہوں نے زمین کی اریگیشن کی جو ڈرینیج ہے اس کے لیے بنا دیا ایک سسٹم. اس سسٹم کے اندر جو نیچرل ڈرینز پانی کو نکالنے کے لیے تھی ان کو کر دیا بند. اور یہ ہم کہتے رہے, ابھی جب 2010-11 والا فلڈ آیا تھا, اس کے بعد ایک ڈیٹیل اسٹڈی کرائی تھی ہم نے, اور اس ڈیٹیل اسٹڈی کے بعد وہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کا مجھے پتہ نہیں 46 بلین تھا یا 62 بلین تھا. وہ خرچہ ایک بتایا تھا کہ ہم نے اس کو نیچرل جو ڈھورے ہیں اور جو ایل بی او ڈی میں فالٹ سے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے. ہماری حکومت 2012-13 میں وہ اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تھی, پر چلی گئی. اتنا بڑا اماؤنٹ صوبائی حکومت نہیں دے سکتی. ایل بی او ڈی بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا تھا. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت لکھا نہیں, کہا گیا اس وقت تو کوئی آسرا نہیں ہے. ابھی میں نے خود لکھا ہے اور پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے, فنڈز اویلیبل ہیں جو بحریہ ٹاؤن والے سپریم کورٹ کے ساتھ, اس کا ایک پورشن یہ 50-60 ارب روپے چاہیے ایل بی او ڈی کو صحیح جو پراپر ڈیزائن کر کے. اور ہم نے سپریم کورٹ سے یہ آلریڈی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بینچ پر رہیں اور کوئی سپروائزر جج ہیں, پروجیکٹس ہم بتاتے ہیں ان کو, اگر آپ درست سمجھتے ہیں ان کو کریں. تو میں وہی کہوں گا یہ پیسے کو درست رہیں کہ میں آپ کی اس آبزرویشن سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ایک چیز لیکن میں آپ کو بتا دوں, 2011 کے فلڈز میں ایل بی او ڈی کے اوپر 19 بریچز ہوئے تھے, 19. یہ بارش بھی تقریباً اتنی تھی. اس وقت 2 بریچز ہوئے, باقی چھوٹے کچھ ہوئے. تو یہ کچھ بہتری سے حکومت لائی تھی اتنے سالوں میں, لیکن ابھی بھی اس طریقے سے اتنی بارش جب آ جائے تو اس کو جو پرانے ڈورے ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا. آپ کے پوائنٹ کو بالکل ٹیکن کہ یہ کر دیں, اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی وہ جو ایک اسٹڈی ہماری ہوئی ہے وہ پیش بھی کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. ان سے کہا ہے کہ اس کو ہم تھرو دس فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں ایکسیکیوٹ. جی شاہ صاحب, وفاق کا رویہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ بیسک کا ہے شکار, تو ابھی جو اے پی سی ہوئی ہے اس کے تناظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی یہ مشکلات میں اضافہ ہوگا اور کوئی ایسے اقدامات لیے جائیں جس سے ان کو گرانے کی کوئی کوشش کی جائے؟ کیا وفاقی حکومت کوئی دشمن نہیں ہے بھائی؟ مطلب کیا اے پی سی کی وجہ سے سندھ حکومت گرائے؟ کوششیں تو پہلے دن سے کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیں. میں سندھ حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سندھ کے لوگوں کو آگے سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں, خود سے آگے کریں. باقی چیزیں تو یہ چلتی رہیں گی. میں صرف ان کو جگانا چاہتا ہوں کہ آئے نا ان کے وفاقی گزرا, نام نہیں لوں گا, چلو جو سندھ سے تعلق ہے وہ آئے. ہم نے نہیں پرفارم کیا, ہمیں جو کہنا ہے برا بھلا کہنا ہے کہیں. ہمارے اپنے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو مدد کریں آ کے. باقی یہ سیاست چلتی رہے گی. شاہ صاحب नज़र ई नथो अचे. किथे ॾिसी तव्हांखे ग़लति अंग खर्च खे ॿुधाइनि था उहे अमली तरह न ॾेई तव्हांजे ख़िलाफ़ ख़ुदि तव्हांजे इंतज़ामिया कमु तरक़ी करे थो आवाज़ ख़िलाफ़ कुझु नथा कनि. मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, ख़ैर इहो ग़लति आहे कि ॿियो टेंट ॻणिया त कोन. 11,290 चवनि था पी डी ए में टेंट्स ॾिना आहिनि. ॿधियुनि जी ॻाल्हि पियो कयां, मूं ॻणिया त कोन टेंट्स हुआ. असांजो सिस्टम ऐं मूं अॼु सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खे चयो आहे, कहा हुआ है कि रिकॉर्ड आपका एक एक बंदे का जिसको राशन बैग मिला है या जिसको टेंट मिला है कोई शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए. अगर वो गलत देंगे तो पकड़े जाएंगे. वही चीज़ हम वेरीफाई कराएंगे अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से, और हम मीडिया को भी रिलीज़ करेंगे अगर आप कहेंगे तो.
آپ لوگ بھی چیک کر لیجئے گا. اگر کسی نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے کوئی اس میں لوگوں کی اس امانت میں خیانت کی ہوگی تو اس کو ہم سزا بھی دیں گے. میں بدین کی اس وقت سچویشن اس لیے کہ بدین آپ نے بتایا نا کہ زیادہ تھوڑی سی پیچھے اس لیے کہ یہ پانی سارا وہیں سے ڈرین آؤٹ ہونا ہے, اس وجہ سے آپ کو زیادہ نظر ہے. اور یہ نمبرز بھی ادھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بدین میں اس وقت سب سے زیادہ زمین انڈیٹیڈ ہے, اس لیے کہ گزر کا یہی ہے, بدین کا کچھ حصہ جس سے ہی نکلیں گے وہ پانی. تو جو آپ کی آبزرویشن ہے کہ ریکوائرمنٹ بہت, جیسے میں نے آپ کو بتایا جو افیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ 3 لاکھ بتا رہے ہیں مجھے بدین کی اپروکسیمیٹلی, اور 50,000 کے قریب فیملیز جس میں سے 34,000 رجسٹر کی ہیں جن کو یہاں کھانا پہنچایا ہے یا ٹینٹ دیے. 34,000 فیملیز میں سے ٹینٹس ملے ہیں صرف 13,470 کو. تو یہ 20,000 کے قریب کو واقعی ٹینٹ نہیں ملے ہیں, لیکن کچھ کو تو ضرورت نہیں ہوگی, انہوں نے اپنے گھروں میں صرف ان کو سامان چاہیے ہوگا. تو یہ ڈفرینس ہے, اس لیے نظر آ رہا ہے. اگین میں کہوں گا جب میڈیا جاتی ہے, خیر آپ لوگ کا بھی کام ہے, میں آپ کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں جاؤ خلاف خبریں چلاؤ, لیکن جاؤ خلاف نہیں چلاؤ, خلاف کیوں چلاؤ گے آپ لوگ, آپ ایکچوئل خبریں چلاؤ, اس میں بتا بھی دو کچھ ملا ہے, جو نہیں ملا ہے وہ بھی بتاؤ. لوگ کہتے ہیں آپ, اچھا یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس آپ جائیں گے تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ ملا ہے, نہیں تو نارملی لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں. اس لیے پاورٹی ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں, ہمارے ملک میں غربت اتنی ہے کہ یہ سیلاب نہ بھی ہو اور اگر آپ راشن بانٹنے جائیں تو آپ کو لینے والے بہت ہیں, وچ از انفارچونیٹ ہمارے ملک میں جو غربت ہے. تو چلے وہ آپ کی ہوتی ہے جو ایک طریقہ کار جس طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, دیٹ از دا نارم ان دس کنٹری میڈیا کا جو ہوا ہے. آپ وہی کرو یار, جا کے دکھاؤ تو صحیح, ہمیں 2-4 شاہ صاحب میرا سوال شاہ صاحب یہ تاں بدایو تے وفاقی سرکار فنڈ ڈیڑھ لے ایک منٹ جی جیسے آپ نے فرمایا یہ مائک بند کر دیں تاکہ شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ بارشوں کی وجہ سے خاص طور پہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ میرپور خاص ڈویژن اور سندھ کے دیگر اضلاع میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں, زرعی معیشت ہے, یہاں پہ مال مویشی ہے, سب کچھ تباہ ہو گیا. آپ جو شروع سے ابھی تک بریفنگ دے رہے ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ صرف راشن بیگس اور ٹینٹس ان کی جو امداد ہے, وفاقی گورنمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا سندھ گورنمنٹ کیا صرف راشن بیگس اور ٹینٹ دینا چاہتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو معاشی پیکیج دیا جائے جو بارش سے متاثر ہوئے, جن کے گھر بہہ گئے, ٹوٹ گئے, مال مویشی تباہ ہو گیا, زراعت تباہ ہو گئی. یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا 7 اگست کو ایک پورا پیکیج جو وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا, میں نے پرسنلی بھی بتایا تھا جب میں نے بات کی تھی, ادھر کراچی آئے تھے, اور پھر ان سے کہا بھی تھا اور کہا تھا کہ یہ ہم نہیں دے سکیں گے, فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی. مجھے جواب دیا آپ نے, میں نے شروع میں یہی بات ساری بتائی کہ میں نے یہ ڈیٹیلز اس کی اس وقت اس لیے بتائی کہ یہ ہم دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹوٹل سروے کرایا ہے کہ جو جو گھر ڈیمیج ہوا, اگین آئی ڈی کارڈ نمبرز ان بندوں کا, ان کے گھر کی فیملی کی تعداد, ہم نے ان کی بھی مدد کرنی ہے. کراپس جو ڈیمیج ہوئے ہیوج, ہم شاید نہیں کر سکے اتنی مدد سب کی, لیکن خاص طور پہ جو غریب, ہاری اور چھوٹا کاشتکار ہے اس کی مدد کے لیے آلریڈی ایک پورا, میں کہیں وہ خط خیر وہ میڈیا میں بھی آ گیا تھا, وہ پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے. لیکن مجھے ایک, جیسے میں نے کہا, اس بیس گورنمنٹ سے ایک جواب نہیں آتا. چلو یہی کہتے کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ یہ لاکھ لوگ ہیں, لاکھ نہیں ہے 50,000 ہیں, یہ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی افیکٹ ہی نہیں ہوا, اس لیے کہ میرے بھائی آپ لوگوں نے کچھ دکھایا ہی نہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ برسات ہوئی نہیں, کوئی ڈیمیج ہوا ہی نہیں, اس لیے کہ آپ لوگوں کا رول ہے, آپ لوگ ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں. اس دفعہ کچھ ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے نہیں دکھایا کہ ہم ہی برا بھلا کہو ادھر جا کے, جاؤ تو صحیح. دوبارہ کہتا ہوں جی شاہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شاہ صاحب میرا سوال آپ سے
ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ میڈیا گیا ہے وہاں پر, ہماری بھی ٹیم کوئی 10 دن کے قریب موجود رہی, عمر کوٹ اور میرپور خاص اور سانگڑ کے علاقوں میں, یہاں کراچی سے بھی گئی تھی. وہ چلے کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ ہونا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کراچی کے بارے میں بہت سی باتیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور وقت آنے پر بتائیں گے, اور کراچی کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ آج یہ موقع ہے کہ آپ بتائیں گے کہ کراچی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے, سب سے بڑا آج بھی بتایا اس میں شامل کرنے سیاست کون ہے ایسا کہ کس کو آپ ہمدردی بھی لینا چاہتے ہیں, ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے اور بتانا بھی نہیں چاہتے؟ نہیں, میں تو بتا رہا ہوں یار, آپ اگر نہیں سمجھ رہے ہو کراچی, میں فوکس اس طرف کر رہا تھا اس لیے میں نے نہیں کی, لیکن میں نے ابھی بھی بتایا یار ایک کام کر لو, آپ لوگ سب کراچی میں رہنے والے ہو نا, میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں, ادھر ہی رہا ہوں. آپ ایک کام کر لو, آج ہی اٹھ کے ادھر سے, آپ لوگوں کو پتہ ہے یار یہ ساری چیزیں کیوں, آپ کون سا روڈ ہے یہ جو سپر ہائی وے کی طرف جاتے ہیں, راشد مناس روڈ سے آپ یوسف کوٹ کی طرف گودرا روڈ سے چلے جاؤ, نیو کراچی کا ایریا. میں کافی دنوں بعد وہاں سے میرا گزر ہوا, ابھی چیئرمین صاحب کے ساتھ میں تھا, میں پریشان ہو گیا. وہ 4 روڈ کیا ہے جو اوریجنل روڈ بنا ہوا تھا, اچھی بڑی کنسٹرکشن ہے ہمارے یہاں, 4 لین کا روڈ ہے, 2 لین ایک طرف 2 لین دوسری طرف, بیچ میں ایک آئی لینڈ ہے جیسے ہوتا ہے, پھر فٹ پاتھ ہے جس کے نیچے نالا ہے دونوں سائڈ پہ, اور پھر سروس روڈ ہے. میں نے 2001 کی بھی سیٹلائٹ امیج نکلوائے اس روڈ کے پورے ایک ایک چیز کو دیکھنے کے بعد, اور میں نے 2020 کی بھی جو لیٹسٹ اویلیبل ہے, دونوں سائڈ پہ سروس روڈ کے بعد نالا بھی انکروچڈ ہے, دکانیں بنی ہوئی ہیں, لیز ہوئی ہوئی ہیں. کس کی, مطلب میں کس کو چھپا رہا ہوں, میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں. کیا آپ لوگ کی عمریں سب کی میرے سے بہت چھوٹی ہے, کچھ ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کراچی کو, وہ شیر شاہ سوری روڈ کہلاتا ہے جو میں نام اس روڈ کا مجھے پہلے نہیں پتا تھا. میں نازم آباد کی طرف جاتے تھے نا, تو جاتے نازم آباد, پھر نارتھ نازم آباد, پھر حیدری, یہ سارا روڈ. اس روڈ پہ 2,000 گز کے بنگلے تھے. میں نے, پرانی بات نہیں ہے, 90s کی بات ہے. وہاں پہ اب 30 منزلہ بلڈنگیں ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ اس روڈ پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں تھی. یہ کس نے کی, مطلب کیا نام لوں اس سے زیادہ, میں کیا آپ کو نام لے کے بتاؤں, اور لوں گا میں پوری ڈیٹیل ایک بنواؤں گا, میں نے یہ کہا ہوا ہے وہ دوں گا, لیکن آج یہ مقصد نہیں تھا, اور نام لینے سے کترانے والا میں نہیں ہوں. جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے نام آئیں گے, اور جو خیر میں پھر اس پولیٹیکل اس چیز میں آج نہیں جانا تھا کسی, میں نے جیسے کہا نا وقت پہ کہوں گا, لیکن یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ آپ لوگ کیوں نہیں اسٹوریاں کرتے ہیں یار, ویسے تو بڑی اسٹوریاں کرتے ہیں, معاف کیجیے کہ آج تھوڑا آپ لوگوں کو کریٹیکل ہو رہا ہوں, لیکن میں دل سے بول رہا ہوں یار. میں کامران آپ نے بات کی, بہت مہربانی, لیکن وہ کوریج نہیں ملی ہے. آپ باقی کوریجیں تو بہت دے دیتے ہیں, وہ 6 کل میں نے پورا دن ٹی وی دیکھا ہے, کون کس سے ملا کون کس سے نہیں ملا, یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. لوگ مر رہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لوگ جس کل ایک خبر دی آپ نے کوئی, میں معاف کیجیے گا یار, پلیز اپنی پرائرٹیز سارے دیکھ لیں. یہ بتائے گا کہ 2 روز قبل وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ سردیوں میں گیس نہیں ملے گی. آج آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ایک بڑے رقبے پر جو ہے پانی کھڑا ہے, مال مویشی متاثر ہے, زراعت متاثر ہے کیونکہ ہم زرعی ملک ہیں. تو آپ نے وفاق کو بھی اس بارے میں لکھ دیا. اگر وفاق کوئی ہیلپ نہیں کرتا تو آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں اور مستقبل میں فوڈ سیکیورٹی کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے اس لیے کہا کہ جب میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم نے اپروچ کیا ہے, ہم اور کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنی بھی شارٹ کمنگس بتائی کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وفاقی حکومت اس چیز کے بارے میں بتائے. میں دوبارہ یہ جو ساری پریس کانفرنس کر رہا ہوں تھوڑا سا غصہ دکھا رہا ہوں, یہ کہ شاید وہ جانتے ہیں
اور شاید آپ لوگ تھوڑا سا ان کو جگائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں یار, انسان کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم باقی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. سب بیٹھے ہوئے یہ پریشانی ہوتی ہے, ذرا ادھر بھی دیکھ لیں. تو یہ اگر بتائیں گے تو ہمیں مدد ملے گی انٹرنیشنل کمیونٹی سے مدد لینے میں. جب 2010 والا فلڈ آیا تھا اور 2011 والا, آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے نہ صرف اس وقت جو ریلیف دے سکے, اور اس میں بھی لوگوں کی بڑی شکایت ہوتی تھی, اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کچھ نہیں ملا, لیکن پوری کوشش کی تھی. انفراسٹرکچر, یہ روڈز وغیرہ بنے ان فلڈس کے بعد. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں مدد کی, ورلڈ بینک نے ہمیں مدد کی, لیکن وہ اسی وجہ سے پاسبل تھا. جو اریگیشن کا پورے بند ٹوٹ گئے تھے وہ ریکنسٹرکٹ ہوئے. 2010 کے بعد اس سال بھی اچھی خاصی بڑی جو ہے پانی کا ریلا آیا تھا دریاؤں میں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ وہ خیری شکر کہ کام ہوا. وہ کام اس لیے ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ پوری سپورٹ میں ہوتی تھی پروونشل گورنمنٹ کے. اس وقت انفارچونیٹلی میرا خیال ہے صرف سندھ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ باقی صوبوں کے ساتھ بھی, وہ شاید بولتے نہیں ہیں. یہی حالات باقی صوبوں میں بھی ہیں. سوات میں کیا بارش نہیں ہوئی, بلوچستان میں کیا نقصان نہیں ہوا, ادھر بھی مدد نہیں کی ہے انہوں نے. تو یہ چلو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنکھ سے سب سے دیکھتے ہیں, لیکن بڑی بے حس آنکھ ہے. سی ایم صاحب آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کی نہیں سنی جاتی. سندھ کا میڈیا, کے ٹی این نیوز اور پوری سندھی میڈیا تباہی دکھا کے اس کا وہاں نوٹس نہیں لیا جاتا. الٹا سندھ کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا ہے اور سندھ کی تقسیم کی باتیں کی جاتی ہیں. سندھ اس فیڈریشن کا فیڈریٹنگ یونٹ ہے. یہ جو رویہ ہے یہ آگے چل کر اسٹیٹ کو کہاں تک پہنچائے گا. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ایک ریلی آج نکالی جا رہی ہے کراچی میں کہ الگ صوبہ چاہیے, ہمیں حقوق دیے جائیں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ تو لوگوں کے اصلی چہرے آپ کو ہر کچھ دنوں بعد نظر آتے ہیں. میں اس کے بارے میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں. میں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا مقصد پتہ کہ آپ نے شاید نوٹ کر لیا ہو, تھوڑا سا یہ کیا ہو. 2 چیزیں صرف میں چاہتا ہوں, باقی یہ چیزیں سیاست اور یہ ہوتی رہے گی. یہ باقی جو صوبہ ووبہ یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی. میں نے تو کئی بار جب مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کیا کھڑے ہوں گے میرے ساتھ صوبے کو بچانے کے لیے؟ جب آپ میرے ساتھ کھڑے, آپ لوگ کھڑے کون رکھتا ہے؟ جب آپ سب کھڑے ساتھ تو کون کرے گا یار؟ یہ صرف کو اپنے آج کا مقصد تھینک یو بہت مہربانی. میرا مقصد صرف آج کی اس کا یہ تھا کہ میں اس وفاقی حکومت کو اپنا کام یاد دلاؤں کہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ صوبوں کے ساتھ اپنے چلے صوبوں کے ساتھ بھی خود سے آ کے, میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں, خود سے جا کے اور لوگوں کی مدد کریں جو انہوں نے نہیں کی ہے. یہ مقصد یہ تھا, اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی جذبہ دلانا تھا. صاحب میرا سوال سن لیجیے. شاہ صاحب میرے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہے, آپ کے گوش گزار کرنی ہے, اس کے بعد اپنا سوال کر لیتا ہوں. کووڈ شروع ہوا فروری سے اور آج تک کراچی سمیت سندھ بھر میں سینکڑوں صحافی بے روزگار ہو گئے. کم از کم 8 سے 10 صحافی کرونا سے مر بھی گئے. سندھ گورنمنٹ نے ان کی امداد کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا. جہاں تک بات رہی آپ کی کوریج کی, جب وفاق میرے مالکان کو اشتہار دے گا اور اس کا حساب بھی مانگے گا تو کیا خیال ہے, آپ کی کوریج چلے گی؟ بالکل بھائی, میری کوریج میں چاہ ہی نہیں رہا ہوں. سندھ کی کوریج نہیں چلے گی سر, یہ حقیقت ہے, پورے میڈیا والے یہ حقیقت ہے. بڑا دیکھیں, آپ سارے میڈیا کو انوالو نہ کریں اس میں. میں تھوڑا آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میرا نہیں خیال ہے آپ میری کوریج نہ دکھائیں. بھائی میں سندھ کی لوگوں کی پلائٹ دکھاؤں تاکہ وفاق کو پتہ چلے, انٹرنیشنل ایجنسیز کو پتہ چلے. مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ میں کوئی ایسا لفظ بولنا نہیں چاہتا. میرا نہیں خیال ہے کہ میڈیا اتنا بے حیث ہوگا جیسی فیڈرل گورنمنٹ ہے. میں نے کہا تھوڑی سی روح آ گئی ہے, لیکن اس سے میں نکالنا جگانا چاہیے. شاہ صاحب ایک سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ ایک طرف آج ہے, ایک طرف کراچی کے مسائل کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے,
آپ سے آپ کو یقیناً علم ہوگا. اچھا دوسرا یہ کہ آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ گرین لائن منصوبے کا کام کمشنر کراچی سابقہ جو تھے اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر شالوانی صاحب نے ٹرام کی وجہ سے، ٹرام سے کوئی MOU انہوں نے سائن کیا ہے اور وہ ایم اے جناح روڈ پہ جو ہے وہ ٹرام کو چلانا چاہتے ہیں، تو اس کو کام کو رکوایا ہے اور اس کا SIDCL نے وفاق کو خط بھی لکھا ہے. تو کراچی کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ لوگوں کی چنگچی مافیا سے، CNG مافیا سے کب جان چھوٹے گی؟ لوگ ٹرانسپورٹ ایک پریورٹی کیوں نہیں ہے آپ کی؟ یہ بالکل ہے، دیکھیں پرائرٹی بالکل ہے. میں اس پہ آج ایکچولی پورا ڈیٹیل دینا نہیں چاہتا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مقصد ہے میرے میرپور خاص ضلع میں، میرے سانگڑ ضلع میں، میرے عمرکوٹ ضلع میں، میرے بدین ضلع میں اور باقی جو افیکٹڈ ضلع ہیں ان میں آپ کو بتاؤں. آپ پھر ادھر لے آئے تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لوں گا. پرائرٹی بالکل ہے. اسی پرائرٹی کی وجہ سے جو آپ سے مہنگے ترین پروجیکٹس ہیں اس وقت سندھ صوبے کے، وہ 2 ہماری ریڈ لائن اور یلو لائن مہنگے ترین پروجیکٹس یہ ٹرانسپورٹ کے ہیں جو بڑی محنت کے بعد ہم نے کلوز کیے ہیں ود ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک. ریڈ لائن تو بالکل پروکیورمنٹ کی طرف پہنچ گئی ہے، تو یہ پرائرٹی بالکل ہے. باقی جو دوسری آپ نے بات کی میں معلوم کر لوں گا. مجھے شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کو آج جو بریفنگ دی گئی ہے مختلف اضلاع سے یا مختلف ڈویژن سے کہ جو ہے وہ وہاں پر کیا کیا نقصان ہوا ہے، اس میں ایک بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 کوٹ تقریباً پورا کا پورا ڈوب چکا ہے. جو آپ کی بریفنگ جو ہمارے پاس جو آئی ہے، اگر پورا کا پورا شہر ڈوب گیا ہے تو اس سلسلے میں تقریباً اس میں لکھا ہوا ہے سر، میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، تو اس میں اگر پورا 9 کوٹ ڈوب چکا ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ نے اس پورے شہر کے لیے کیا کیا ہے. اور دوسری سر کس لیے دوسری بات یہ کہ اگر سر لکھا ہوا ہے میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ گورنمنٹ بھی کسی بھی حوالے سے مدد نہیں کر رہی، تو دوسری جانب شاہ صاحب نے ایک بات بھی کی تھی کہ یہ جو ڈنگی اور بڈار بیٹ ہیں جو ساحلی علاقے ہیں اس پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ میری بات سنیں. دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا اس پہ جو ہونا ہے یا ہوگا، ایک چیز بہت کلیئر کر لیں، یہ جو لوکل ادھر کے لوگ ہیں ان کی رضامندی سے ہوگا، بات ختم. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. شاہ صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے، شاہ صاحب آخری سوال لے لیں. آپ نے بھی کہا کہ شہر جو ہے اس کو تباہی کے حوالے سے، شہر کی تباہی کے نہیں وہ نہیں کیا نا، وہ تو سوال آپ نے سنا ہی نہیں. اب آپ سنتے نہیں ہیں تو پھر کیا کہیں گے ہم؟ میں آپ سے ڈرتا ہوں یار.